تو پھر رب کا جو معنی ہے، رب اصل میں یہ رب العالمین تھا، لیکن جو گرامیٹیکلی جب ہم سینٹنس کریشن کرتے ہیں تو وہ اللہ کرے وہاں تک پہنچیں تو اس میں پھر یہ رب العالمین چینج ہو کے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین بن جاتا ہے. تو تمام جہان کا مالک ہے. عالمین جتنے بھی ہیں، علماء نے فرمایا 18,000 عالم ہیں. 18,000 ان میں سے ایک عالم، 18,000 عالم ہے اس کو رن کرتا ہے، چلاتا ہے. اللہ کے بھی ساری جتنے بھی عالم ہیں سب پہ رحمت ہے، سب پہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں تمام جانوں کا پالنے والا ہوں. یہ لفظ ہی بڑا لطف والا ہے. کبھی پریشان میری طرف سے آپ تحفہ لے جائیں، پریشان ہو تو رب العالمین کیا لیا کریں. اوہ اللہ اکبر. بس کبھی راستے میں جاتے ہیں نا تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ صحراؤں میں درخت اگے ہوئے ہیں؟ کبھی ماؤنٹین ایریاز میں جائیں نا، چھٹیوں میں جاتے ہیں بعض اوقات ہم، تو آپ دیکھیں گے چنار کے درخت، یہ صنوبر کے اور جناب اخروٹ کے، اور اتنے لمبے 65 فیٹ لمبے ہوتے ہیں. پھر کچھ ایسے بھی ہیں. اچھا پھر ایک پہاڑ پہ اگر آپ جائیں نا، کبھی آپ ذرا غور سے جائیں، اگر ذوق سے جائیں، کبھی ہائکنگ کرنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی پہاڑ پہ کئی قسم کے پودے ہوتے ہیں، ایک طرح کے نہیں ہوتے، کئی قسم کے. اچھا کون لے کے آیا وہاں تک بیج؟ کس نے اس کا دیکھ بھال کی؟ کس نے اس کا خیال رکھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بیج پھوٹتا ہے نا زمین کے اندر سے تو اس میں سے نکلتا ہے ایمبریو. ایمبریو اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے ٹچ کریں گے نا تو آپ کی جو یہ انگلی سے نکلنے والی حدت ہے نا اس سے وہ مر جائے گا. اب اٹ کانٹ گرو اف یو ٹچ اٹ. نازک اتنا ہے کہ اگر آپ ایسے انگلی قریب کریں تو مر جائے. مضبوط اتنا ہے کہ زمین پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے. کون اس کو نکال رہا ہے؟ پھر آندھیاں آتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں پتہ نہیں کیسے کیسے اس کو اڑا پڑا رہی ہیں اور وہ ٹوٹتا نہیں ہے. پھر بھی بڑا ہو گیا. پھر کتنے سال لگے، پھر اس کو خوراک ملی، جتنا پانی چاہیے اتنا پانی ملا. کوئی نہیں دیکھ بھال کر رہا. جنگلوں کے جنگل بن گئے ہیں. وہ جو اتنا بنا سکتا ہے تو کیا نہیں پال سکتا؟ اور اب کر ہماری پریشانی دور نہیں ہو سکتی؟ سمجھتے نہیں ہم اس بات کو. جو صحرا میں درخت اگا دیے جس نے، تو یار وہ درخت کیا ہے اور ہم کون ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں احسن تقویم کہا ہے، بہترین صورت پہ جسے بنایا، اشرف المخلوقات جس کو بنایا ہے، جس سے میرا حبیب محبت کرتا ہے وہ امت. تو کیا اس کا خیال نہیں ہے اس رب کو؟ اس کو بہت خیال ہے. اس بات کو سمجھیں. جب یہ یاد کریں گے نا اپنے آپ کو بار بار، ایزی ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ دے دیے میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے رب العالمین. ہمارا رب ہے یار، سارے جانوں کا پالنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، تو کوئی بات نہیں ایسی. وہ رب بڑا کریم ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے سید ہے، مالک ہے، معبود ہے، ثابت ہے، مصلح ہے، ہر چیز کا جو کمال تک پہنچانے والا ہے وہ رب ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو ہم عالم کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ عالم ہے. ٹھیک ہے، عالم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم. عالم یعنی دا ورلڈ. ٹھیک ہے، اس عالم کے اندر سب ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ سب اس کی. ٹھیک ہے، تمام مخلوقات جو ہیں وہ اسی عالم میں داخل ہو جاتی ہیں. تو تمام مخلوقات کو پالنے والا، ان کو پیدا کرنے وہ رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا. دونوں صفاتی نام ہے. رحمان کے حوالے سے میں نے کچھ ذکر کر دیا آپ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہی. ٹھیک ہے، تو نعمت عطا کرنے والی ذات، بڑی رحمت کرنے والی ذات، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں. اور بہت رحمت فرمانے والا وہ رحیم ہے. اچھا یاد رکھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، نوٹ باندھ لیں کہ حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، مجھے آج سیلری مل گئی تو یقیناً اللہ نہیں دی ہے، لیکن وہ شخص ذریعہ بنا. ٹھیک ہے، تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں. آج میری کمپنی سے پروموشن آ گئی، عزت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، تو بار بار کہنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کے پاس شفا لینے چلا گیا، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، ریفر کرتے ہیں نا اس کو. تو بار بار کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ ایک ذریعہ ہے. وہ ہم ایسے جگہ پہ رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ اسباب موجود ہیں.
وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سارے اسباب اس نے پیدا کیے ہمارے لیے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ایک بار سمجھ لیا تو الحمدللہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، جو مسلمان ہیں آپس میں ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر، کسی کو اس نے ایسی بات کی کہتے وہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، کہتے ہیں بھی ایسی بات تو نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر ہر نعمت کا دینے والا ہے. دیٹ از انڈرسٹوڈ. میں نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اس بات کو میں نے آلریڈی سمجھ لیا ہے، اس کو بار بار کہنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہی ذات ہے جو تمام رحمتوں کا ہمیں عطا فرمانے والی ہے. ٹھیک ہے. وہ اچھا وہ رب کریم ایسا ہے جو اپنی ذات رحمت فرماتا ہے نا، تو رحمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ طلب نہیں کرتا. وہ جو دے رہا ہے، رحمت کا معنی کیا ہے؟ وہ جو دے رہا ہے وہ ہماری اہلیت دیکھ کے نہیں دے رہا. اگر وہ کہنا جو ہے اس کو ہی دوں گا، لو پھر تو ہوگی بات ہماری. اگر رزق اہلیت دیکھ کے ملتا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہیں. اس کو بھی دے رہا ہے جو 5 وقت سن بھی رہا ہے، آ جاؤ نماز پڑھ لو، میری عبادت کرو، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے. ہم کہتے نہیں میں نہیں کرتا، زبان سے تو نہیں کہتے، اپنے افعال سے کہتے ہیں. ہم کہتے میں نہیں پڑھتا، میرے پاس اور بڑا ضروری کام ہے. پھر بھی وہ رزق دیتا ہے. وہ کہتے کہ نہیں دوں گا، تو پھر بھی عادل ہے وہ، پتہ ہے آپ کو، پھر بھی وہ عدل کرے گا اگر وہ نہ دے. بھائی ہی کریٹڈ us فار اے پرپز اینڈ وی آر ناٹ فلفلنگ دیٹ پرپز، اور اس پہ وہ پوچھ کرے تو وہ تو عادل ہے. لیکن وہ رحمت والا ہے. وہ کہتا ہے عدل کروں گا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن میں عدل نہیں کرتا، جاؤ میں رحمت کرتا ہوں تم پہ، جاؤ پھر بھی کھا لو، پھر بھی پی لو. وہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے جو روزانہ گالی دیتے ہیں، اس کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی رحمت ہے. رحمت بہت وسیع ہے. کبھی موقع ملا تو رحمت پہ گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ہم اس کی گہرائی میں اترنا شروع کریں تو ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کا لطف ملتا چلا جائے تو ہم اس پہ گفتگو کرتے چلے جائیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا قرآن میں اتنی باتیں اور اتنی مزے کی باتیں. سبحان اللہ. ایک رحمت، یعنی یہ ہمارے لیے تو 2 لفظ ہی ہیں نا، رحمان اور رحیم. جب آپ اس کی وسعتوں میں اتریں گے نا تو کہیں گے ہائے 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 اتنا کچھ تھا اس کے اندر. تو اس کے اندر سارا کچھ سمٹ گیا. اور پھر جب کوئی یہ سمجھ کے کہے گا نا رحمان یا رحیم، پھر وہ لطف اور ملے گا، پھر اس کا ایک مزہ اور ہو جائے گا. یا اللہ تو مہربانی کرنے والا ہے، تم پہ مہربانی کر دے میرے بھائی. تو رحمت والا ہے. اب جس کو رحمت کا معنی سمجھ آ گیا تو وہ جب رحمت والا کہے گا اللہ کو تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہائے میرے مالک تو اہلیت دیکھتا ہی نہیں ہے. تو میں تو کبھی اہل تھا بھی نہ کبھی دعویٰ کیا مالک میں اہل ہوں. تو رحمت فرماتا ہے مولا اور رحمت کریں، اے رحیم اور رحم کریں. سبحان اللہ. تو وہ رب کریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے. تو یاد رکھیں، آپ کسی کو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، اخروی ہو، کسی طرح کی بھی نعمت ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، وہی عطا فرمائے گا. جو نعمت جس کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت کے ذریعے سے ہی پہنچتی ہے. کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی قدرت ملتی ہے، وہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے، کسی سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈالا تو ہم تک پہنچا. ہم اس بات کو سمجھے. کسی کا کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھانا، آپ فروٹس کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ لینا، آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا ذائقہ حاصل کرنا، یہ تمام نعمتیں، آسانیاں جو ہمیں میسر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے اور اس کی صفات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ایک چیز جو حدیث میں بھی جس کا ذکر ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ اب وہ احاطہ ہم کر نہیں سکتے، اور تو پھر اس چیز کو کس طرح سے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث جبریل کہتے ہیں اس کو. مسلم شریف کے اندر بھی ذکر ہے اس کا. بڑی پیاری تشریحات ہیں اس کی، وقت بڑا لگ جائے گا، میں المختصر عرض کر دیتا ہوں آپ کو. اچھا اب بعض اوقات نا علمی گفتگو کو یا تفصیلی گفتگو کو کم الفاظ میں بیان کر دینا بھی کمال ہے. میں ابھی اس کمال تک پہنچا نہیں ہوں، اللہ کرے میں پہنچوں، لیکن بس مجھے ذرا بات سمجھانے میں جب کوئی شخص پوچھتا ہے تو جب تب طوالت ہوتی ہے نا تو پھر بعض اوقات کہیں اور نکل جاتی ہے. وہ پوچھا گیا تھا کہ احسان کیا ہے، سوال یہ پوچھا گیا تھا، جبریل امین نے پوچھا تھا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ میں کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی بات ایسے کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ اب دیکھیں نا، جب مجھے اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا معنی، اس کی بڑائی، اس کے وزن، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ کیفیت اترے گی آپ کے اوپر. اچھا، اب یہ ہے ایڈوانس لیول کی بات جو حضور نے کہی تھی. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہوئے ابھی کہ اس کو دیکھیں، تو ساتھ ہی حضور نے ہم پہ کرم فرما دی. رحمت للعالمین ہے نا، اللہ کی رحمت تو خود بھی ہے نا، سراپا رحمت. تو آپ نے کہا اچھا اگر ایسا نہ کر سکو نا، ساتھ ہی کہہ دیا ایسا نہ کر سکو نا، تو یہ محسوس کرنا کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ انسانی فطرت ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں سے روڈ سے آفس جاتے ہیں نا، صبح لیٹ ہو رہے ہوں تو ایکسیلیٹر زور سے پاؤں لگاتے ہیں، لیکن جہاں کیمرہ نہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پتہ کہ آ رہے ہیں، سرویلنس چل رہی ہے، ہاں کیمرہ ہے. جہاں مشین لگی ہو انگوٹھا لگانا ہے آفس جاتے ہوئے، وہاں پہلے پہنچے ہوتے ہیں. جہاں نہ لگا ہو وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے 5-10 منٹ کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ بھی کوئی بات نہیں. انسانی فطرت ہے نا، ڈنڈا ضروری ہے ہمارے سر پہ، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. وہ ٹھیک وہی رہتا ہے جس کی سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے. اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں، کہیں لکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں، میں اسے آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. اس کی پریکٹس کے لیے کریں کہ وہ اسٹیکی نوٹس ہوتے ہیں نا گھر میں، کسی جگہ جہاں جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے شیشے پہ تیار ہوتے ہیں نا، اس کو برش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں لکھ دیں ایسے کر کے سائڈ پہ اللہ دیکھ رہا ہے. یا گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ لکھ دیں اسٹیکی نوٹ اللہ دیکھ رہا ہے. یا جو آپ کا ڈیسک ہے جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے، اس کی سامنے بازو کا سافٹ بورڈز بنائے ہوتے ہیں. آج کل کے جو جدید جو انداز ہیں اس میں اس بات کو بہت موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی موٹیویشنل چیز لگا دیں، تو وہاں لکھ دیں اللہ دیکھ رہا ہے. بس اور کچھ کوئی اتنی بڑی بات نہیں لکھنی ہے. دیٹس اللہ، ہی از واچنگ می. تو بہت ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہی از واچنگ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں مجھے وہ دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں مجھے وہ دیکھ رہا ہے. دیٹس اٹ، اتنی بات کافی ہے. اب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. جو اسموک کرتے ہیں نا نئے لڑکے، تو باپ سے چپ کے کرتے ہیں، ہاں تو کسی کو کہہ دینا کہ وہ گلی کے اس طرف سے ابو آ رہے ہیں تمہارے، تو وہ بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے سگریٹ والوں کو، ایسا کیسے کر دیتے ہیں کہ باپ دیکھ ہی نہ لے. اللہ سے اتنا تو ڈر لو، اللہ کی سے زیادہ ڈرنا. وہ دیکھ رہا ہے، اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور الحمدللہ میں اس بات کا یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ وہ کیفیت نصیب کرتا ہے. بس ویری گڈ، بس یہی والی بات ہے. پتہ ہوتا ہے، پتہ لیکن ہوتا ہے، وہ بس پتہ ہوئے بھولے ہوئے ہیں. ہاں. ہم ایون کے آفیسز میں سب لوگ، جی بندہ اپنا جائزہ لے لے تو سب کا آ جاتا ہے ہائے ہائے کہ ہم آفس سے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. جس کام کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں اسی کام کی فکر میں رہے اور اسی میں واپس آ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوگا. ہاں جی، دیٹ از اے پریفرنس. یعنی کہ وہ پریفرنس کی بات ہے نا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہاں جی، ہاں جی. یہ پریفرنس، وہ درد دے دے، وہ یہ ملے گا. اس کا علاج ہے باقاعدہ. اصل میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایسے ماحول میں نہیں رہتے، ہمارے دوست ایسے نہیں ہوتے، صحبت ایسی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے جس طرح کا انسان کے جگہ پہ رہتا ہے تو اسی طرح کا سلسلہ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک درس سنیں اور اگلے دن جا کے آپ کی نماز ایسی ہو جائے. نہیں ہو سکتا. نیور، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ اس سے بالکل اپنے آپ کو تسلی نہ دیں ایسی کہ میں آج بس اب جو پڑھوں گا نا ایسے ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. کئی دفعہ بھولیں گے تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ بار بار ایسے ماحول میں آئیں، اپنے دوست ایسے بنائیں جو ایسی باتیں یاد کراتے ہیں، ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھنا شروع کر دیں تھوڑا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آہستہ آہستہ اس بات کا احساس پختہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں کریں گے تو پھر وہی واپس جیسا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ جو بوئیں اور آپ کو گندم مل جائے. جو بوئیں گے تو جو ہی ملے گی.
گندم بوئیں گے تو گندم ملے گا. تو ویل ہیو ٹو پٹ سم ایفرٹ فار اٹ. ابھی پڑھیں گے ہم اہدنا الصراط المستقیم. یاد رکھیے کہ ہدایت اور مغفرت دو ایسی باتیں ہیں جو بغیر مانگے نہیں ملتی, جن کے لیے یو ول ہیو ٹو اسٹرگل. یو ول ہیو ٹو اسٹرگل فار دیٹ. ٹرانسفارمیشن کرنی ہوتی ہے نا جسم کی, بغیر جم جا ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. سو ایسے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بسترے پڑے پڑے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یو ول نیڈ ٹو ورک آؤٹ فار دیٹ. پین لینا پڑے گا باقاعدہ, کریمپس پڑیں گے آپ کو, بہت ساری چیزیں کٹ کرنی پڑیں گی, زندگی مشکل بنانی پڑے گی. اس کے بعد یو ول گیٹ وٹ یو وانٹ. تو ہدایت تو بہت بڑی چیز ہے بھائی. آپ نے ایمان کی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے, باطن کی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. اس کے لیے کوئی پریشانی سر درد نہیں لیں گے ہم, دینا پڑے گا. دین یو ول گیٹ سم تھنگ. بڑی پیاری بات کی انہوں نے ماشاء اللہ. ہمیں وہ احساس چاہیے. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا ریمائنڈر روز کا, وہ اسی لیے کہ ہم وہ احساس زندہ رکھیں. ہم بھول جاتے ہیں, جلدی بھول جاتے ہیں. وہ احساس رکھیں بس, دیٹس اٹ. اتنا تو کر ہی سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ بات یہ سمجھیں, اللہ دیکھ رہا ہے یار, حیا ہی کر لوں میں تھوڑی سی. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. گھر میں ہم ایسی بات نہیں کرتے جو آفس میں دوستوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی امی ہیں, بچے ہیں, گھر والی ہے, وہ خیال کرو. اللہ دیکھ رہا ہے یار اس بات کو. میں بس ایسے میں نے بات مکمل کر لوں, آیت ہی پوری نہیں نا ہوئی. تو بس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے رب کریم نے ہمیں یہ کہا کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. چلے وہیں پہ اب کہہ دیا انہوں نے. تو پھر بس ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے جب یہ باتیں سمجھی نا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, تو کچھ لوگ بعض اوقات اس معنی کو بھی, وکل ہے نا تو وکل کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, الٹی طرف چلے جاتے ہیں ہم اچھی طرف جاننے کی بجائے. وہ کہتے چلو یار دیکھی جائے گی, وہ ہے تو رحمان ہی نا. یہ علماء کرام نے, امام قرطبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے باک نہیں ہونا. پھر بے باک نہیں ہونا. جب یہ سمجھ لیا کہ بڑا پیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بے باک ہو جائیں, آپ جری ہو جائیں, آپ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں, کوئی گال نہیں کی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ ایسا بھی فرمان بھی ہے نا, کہتے ہیں کہ جو گناہ پہ فخر کیا جائے اس کی معافی نہیں, اور جو گناہ اس آس پہ کیا جائے کہ خیر ہی ہے. ایسے مضمون بہت سارے ہیں. میں اس بارے میں ایک بزرگ ہمارے, انہوں نے بارے میں لکھا بھی ہے باقاعدہ. وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا نا کہ گناہ, یہ بلکہ فقہی اصول ہے کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ گناہ صغیرہ جس کو صغیرہ سمجھ کے بار بار کوئی کرے گا وہ گناہ کبیرہ ہے. چھوٹا سمجھ کے, چھوٹا معمولی جان کے چل کوئی نہیں, کچھ نہیں ہوتا, مکروہی تو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں چل کوئی مکروہی تو ہے, حرام تو نہیں ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا اس کو؟ اللہ نے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کیا کریں گے ہم؟ پکڑ لیا, اس نے ذرے سے پکڑ لیا تو کیا کریں گے؟ سمجھیں اس بات کو, انڈرسٹینڈ کریں. تو ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا, ہم فرشتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, گناہ ہو جاتا ہے. لیکن گناہ ہونے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے نا تو فوراً توبہ کر لو, کفارہ ہو جائے گا. فوراً توبہ کے لیے بیٹھ جاؤ, ندامت کرو, میرے مالک میں کمزور ہوں, ہائے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے, دوبارہ نہیں کروں گا. چاہے 1000 دفعہ پھر ریپیٹ کر لو. ہو جانا اور ہے, جان بوجھ کے کرنا اور ہے, پلان کر کے کرنا اور ہے, ڈٹ کے کرنا اور ہے, فخر سے کرنا اور ہے. کریں نہیں, ہو جائے تو بشرمندہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دیٹ شوڈ بی اے اسٹرگل فار اس. ٹھیک ہے, آج رحمان الرحیم 2 آیتیں پڑھ سکیں ہم, پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کو مکمل کریں گے. اللہ کرے, کوشش یہ کروں گا کہ اگلی بار ہم الحمد شریف کم از کم مکمل کر لیں انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.